بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو قابل لوگ ہوتے ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں، ان کی لینگویج بھی اچھی ہوتی ہے، آئی مین دا انگلش لینگویج، وہ کمپوز کرنا بھی جانتے ہیں، ان کا انفارمیشن نالج لیول بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سی ایس ایس پاس ہو جائیں۔ اس وقت حیرانگی ہوتی ہے کہ بندہ ادروائز قابل ہے، ممکن نہ وہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے والا ہو، لیکن ایگزام میں بیٹھتا ہے تو رزلٹ اس کا ٹھیک نہیں نکلتا۔ ایسے کیسز کیا ہوتے ہیں، ایسے کیوں ہوتا ہے؟ بے شمار وجوہات ہوں گی، لیکن ایک چیز جو کہ میرے ذہن میں آج آئی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی قابلیت پر تو کوئی شبہ نہیں ہوتا، ایک ڈیفیشنسی ان میں ہوتی ہے کافی، وہ یہ ہے کہ یہ بیلنس نہیں رکھ پاتے لکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر مختلف جو اتنے سبجیکٹ ہیں، 11-12 سبجیکٹ ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر سبجیکٹ پر آدمی کا عبور حاصل ہو، کوئی اس کا ویک ایریا ہوتا ہے۔ ان میں یہ ڈیفیشنسیز ہے کہ اپنے ویک ایریے کو یا تو اوور کم نہیں کر پاتے اس میں، کیونکہ اس میں اگر کمپلسری سبجیکٹس ہیں، ایک میں آپ فیل ہو گئے تو آپ فیل ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک کو اتنا زیادہ لینتھی لے گئے کہ دوسرے جو کوشچنز ہیں ان کو ٹائم نہیں دے سکے، وہاں سے مار کھا گئے۔ ادروائز ان کو آتا ہوتا ہے کہ 2 کوشچنز ہیں، ان کا بڑا لانگ آنسر دے دیا، بعد میں ٹائم کم رہ جاتا ہے، پھر پینک میں آ جاتا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، جلدی میں اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے، تو آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی ڈسپرس ہو جاتے ہیں، فوکس نہیں رہتا۔ بندہ جب بھی پینک میں آ جائے، افراتفری ہو جائے، تو وہ کوالٹی جو ہے کمپوزیشن کی وہ ہیمپر ہو جاتی ہے۔ بعض کا ان کے خیالات میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کی بڑی ریسرچ ہے، لیکن اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے چیزوں کے بارے میں، نقطہ نظر جسے ہم کہتے ہیں، وہ متوازن نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا۔ اس میں ایموشنلزم آ جاتا ہے، ان کی ذات آ گئی بیچ میں، اور ایک چیز کو بڑے کمپوزڈ مینر میں، ویل کنسیڈرڈ مینر میں، ویریس اسکول آف تھاٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک ان ایموشنل ایکیڈیمک لاجیکل آنسر نہیں دے پاتے۔ ایگزامینر کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کمپوزیشن اس کی ٹھیک ہے، انگلش لینگویج بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا اسکول آف تھاٹ یا اس کی اپروچ ہی درست نہیں ہے، اپیل نہیں کر رہا، یا اس میں کچھ ایموشنل کانٹینٹ زیادہ ہے۔ آئی کیو تو آپ جانتے ہیں، لیکن ایک ای کیو ہوتا ہے، ایموشنل کوشنٹ۔ یہ ایموشنلی زیادہ سٹیبل نہیں ہوتے اور بیلنس نہیں ہوتے۔ لہذا یہ جو چیز ہے، میں کہتا ہوں، یہ آپ کی پرسنالٹی میں ایگزامینیشن ہو، پریزنٹیشن ہو، کہیں بھی آپ کا کوئی ریفلیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایگزیبٹ کر رہے ہیں انٹلیکچولی، اکیڈیمیکلی، تو وہاں یہ جو ایموشنل کانٹینٹ ہے بندے کی پرسنالٹی کا، وہ بہت اثر ڈالتا ہے، ایفیکٹ ڈالتا ہے۔ تو لہذا یہ جو مزاج میں یہ چیز ڈالنی، بیلنس اور توازن اور کنسیڈریشن جسے کہتے ہیں، اکموڈیشن، اور ایک ڈیسنٹ سیولائزڈ مینر میں کرٹیسائز کرنا، یہ بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایموشنل کانٹینٹ جو ہے اس سے بچیں، کیونکہ نجی زندگی میں جو بھی تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں، یا دوسرا یہ کہہ لیں کہ جن کی ایجوکیشن یا براٹ اپ زیادہ متوازن فیملیز میں، گھرانوں میں یا معاشروں میں نہیں ہوئی ہوتی، وہ بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، اور جذبات میں جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ توازن سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم تنقید کریں، جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، کریٹیکل انالیسس ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے سی ایس ایس میں۔ کریٹیکل انالیسس میں یہی بات ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ جو سکولز آف تھاٹ ہیں اس سبجیکٹ پر، اس کو آپ نے ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ پیش کرنا ہے۔ پیش کرنے کے بعد
اگر آپ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مناسب ریزن سے اپریشیٹ کریں، اور اگر کنٹراڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور اسکول آف تھاٹ کو، اس کو ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ کنٹراڈکٹ کریں۔ اور اگر آپ ایسے نقطہ نظر کے قائل ہیں جہاں بلینڈ آف آئیڈیاز انوالو ہیں، جہاں 2-3 اسکول آف تھاٹ کے ان بٹوین آپ اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاں شخص کی بات میں اتنا اس میں ویٹیج ہے، فلاں اسکول آف تھاٹ میں یہ ویٹیج ہے، اور معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے اور انسان کے لیے یہ اسکول آف تھاٹ بیٹر تب ہوگا اگر ہم ان آئیڈیاز کو بلینڈ کر کے اس کی یہ فارمیشن لائیں۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا گفتگو کا، اس کو میں کہتا ہوں بیلنسڈ وے، بیلنس سٹائل کمپوزیشن میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی تقریر میں یہ چیز ہونی چاہیے، تو پھر آپ ایک اچھے انسان کے طور پر، پرٹیکولرلی آپ لیڈرشپ میں اس وقت انٹری کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی پھر آپ کو لیڈر کے مقام پر رکھتی ہے، کیونکہ ہر بندہ لیڈر اس کو بناتا ہے جو کہتا ہے یہ میری بات بھی اس کے پیش نظر ہے، میرا پرابلم بھی اس کے پیش نظر ہے، اور اس کو یہ ڈیو ریگارڈ اور ریکگنیشن دے رہا ہے، پھر وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا جو لوگ نیوٹرل ہوتے ہیں وہ لیڈر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ون سائیڈڈ، یہ سارے الفاظ انہی کے لیے ہیں کہ یہ متشدد لوگ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بیلنسڈ نہیں ہیں، یہ اختلاف ہائے نظر جو ہیں، ڈفرینس آف اوپینین کو رسپیکٹ نہیں دیتے، اس کو بہت بری طرح کرش کرنے کے قائل ہیں، کنونسنگ موڈ میں نہیں رہتے، لوگوں کے دلوں میں اتر کر بات کرنے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ کورسولی اپنی ویلیوز کو، اپنے اقدار کو، اپنے خیالات کو امپوز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ معاشرے میں آپ خود محسوس کریں، اگر آپ کا اپوننٹ ہو تو آپ اس انداز کو پسند کریں گے، اگر آپ اپنے لیے پسند نہیں کریں گے تو یہ پھر ہمیں دوسروں کے ساتھ یا آنسر شیٹ پر یا کسی فورم پر یا کسی آرگنائزیشن میں پریزنٹیشن دیتے ہوئے تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔